अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो सुनो डिजिटल की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को आमद माह रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज मौजू भी इसी हवाले से है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद, आपसे ताल्लुक़ मोहब्बत व निस्बत और आपकी सीरत व तालीमात से अमल वाला ताल्लुक़। रबी अगर देखें तो अरबिक में इसका मतलब है बहार, अव्वल पहली को कहते हैं, यानी पहली बहार। पहली बहार से मुराद इसलिए कि इस माह मुक़द्दस में वजह तख्लीक़ कायनात, मोहसिन इंसानियत हुज़ूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। और ये महीना पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, मुसलमानों के यहाँ भी। तो इस हवाले से हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आप अलैहिस्सलाम की विलादत जो है वो तमाम इंसानों के लिए बाइस सादत क्यों है। कुरान मजीद को हम अगर देखें, बगौर उसका मुताला करें, तो मुक़द्दस मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मिदह सराई की, आपके औसाफ़, आपके शख्सी और ज़ाती खसाइल फ़ज़ाइल का ज़िक्र किया, आपके शमाइल का ज़िक्र भी हमें मिलता है। तो ये कुरान मजीद का हुब्बी पहलू है जो सीरत के हवाले से हमें मिलता है कि ख़ुद खालिक़ कायनात अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहा है, मोहब्बत के अंदाज़ में खालिक़ कायनात ज़िक्र कर रहा है, आपको रोल मॉडल बयान करने के हवाले से। तो कुरान ने उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉन्सेप्ट दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत मानाकर भेजा है, मर्सी फॉर द होल ह्यूमन काइंड। तो तमाम इंसानियत के लिए जब रहमत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है तो उसमें इंसान भी हैं, नबातात, जमादात, हैवानात, जितनी लिविंग क्रिएशंस हैं यहाँ पे वो हैं। और आपकी सीरत से हमें यह भी मिलता है कि आपका ताल्लुक़ जो लिविंग क्रिएशंस के साथ था। दरख्त जो है वो अपनी जड़ों से उखड़ कर आपके सामने बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नज़राना पेश करते, जिस पहाड़ से आपका गुज़र होता वहाँ से दरूद व सलाम की फ़िज़ाएँ बुलंद होती। इवन आपका मौजज़ा कि कंकरियों ने आपके दस्ते अक़दस के अंदर कलमा पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का और आपकी रिसालत का इकरार किया। यही नहीं कि यहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बरक़ात का अगर ज़िक्र करें तो दो का खाना पूरे कबीले ने खाया। अगर एक प्याला दूध का पानी का था, उससे 30-40 लोग सैराब होकर पिए। ये इख्तिसासी और ख़साइस हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वदियत फरमाए। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर जो फरमाया गया कि वज़्कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम व अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि अल्लाह की उस नेमत का ज़िक्र करो जब तुम आपस में दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और फिर तुम उसकी नेमत के सदक़े में आपस में भाई भाई बन गए। यहाँ से उस मुआख़ात की तरफ इशारा है जो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर का एक जो मॉडल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दिया कि हुजूर के वजूद मुक़द्दस की बरकत से तुम भाई भाई बन गए। तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमत उज़्मा हैं जिसके वजूद मुक़द्दस से दुश्मनों को आपस में दोस्त बना दिया। ये वो वजूद मुक़द्दस है जिसके बारे में कुरान कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, जब अल्लाह की नेमत तुम्हें मिले तो उसका खूब चर्चा किया करो। तो जब बेटे की नेमत मिलती है हम खुशी का इजहार करते हैं, जॉब प्रमोशन होती है खुशी का इजहार करते हैं। तो इतनी बड़ी नेमतें जो सारी हैं, इन सब की नेमतों की वजह हुजूर की ज़ात है। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, जब आपको पैदा ना करता, ये अफलाक पैदा ना होते, तो हुजूर वजह तख्लीक़ कायनात हैं। तो आप नेमत उज़्मा हैं। तो जब आपकी आमद होगी तो हर साहिब कुरान और कलमा गो को खुशी होगी। यहाँ मैं एक बात कह दूँ कि विलादत की खुशी में किसी को इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता, वो बदबख्त या इबलीस ही हो सकता है। कलमा गो सबको हुजूर की आमद की खुशी है। हाँ, उसकी तारीख़ या मनाने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं। कुछ लोग झंडे लेके दरूद व सलाम पढ़ के हुजूर की विलादत पर खुशी का इजहार करते हैं, कुछ ज़ियाफ़त मिलाद का इनेकाद करके करते हैं, कुछ हुजूर के शमाइल और खसाइल का तज़किरा करके करते हैं, कुछ हुजूर की सीरत का बयान करके करते हैं, कुछ पूरा दिन दरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं और आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल की तौसीफ़ बयान करते हुए गुजारते हैं। तो हर उम्मती के हुजूर के साथ ताल्लुक़ का या मिलादुन नबी मनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। मैं एक बात कह दूँ, सीरत मिलाद का सदका है। हुजूर की विलादत है तो सीरत है,
جیسے قرآن نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ اب اللہ رب العزت پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ تو خالق کائنات ہے۔ تو میلاد اصل میں توحید باری تعالیٰ پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ میلاد سے پاک ہے، مولد سے پاک ہے۔ جس کا میلاد اور مولد ہوتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور حضور کا میلاد کا اعلان کر کے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جس کا میلاد منایا جاتا ہے، جبکہ اللہ مولد سے پاک ہے۔ لہذا حضور کا میلاد عقیدہ توحید پر سب سے بڑی دلیل اور قاطع رد شرک ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم تاریخی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایک مسلمان کا دو طرح کا تعلق ہے حضور کی ذات سے، ایک ذات سے تعلق نسبت اور محبت، اور ایک سیرت سے تعلیمات والا تعلق۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے صرف محبت لے لی، کچھ نے عشق لے لیا، کچھ نے سیرت لے لی۔ بنیاد محبت اور ادب ہے۔ جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوگی وہ ڈیوریبل ہوگی، اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ ہماری ایمان کی عمارت کی بنیاد حضور سے عشق، محبت اور ادب اور تعظیم ہے۔ پھر اس کے اوپر عمارت جو ہے اس کی کھڑکیاں، دروازے، رنگ و روغن وہ سیرت، تعلیمات، سنت، نماز، روزے کا کریں، اس پہ جتنا رنگ روغن نوافل کا چڑھائیں، وہ عمارت خوبصورت بھی ہوگی، بنیاد بھی مضبوط ہوگی، وہ گھر خوبصورت لگے گا، اس میں انٹر ہونے والا سکون محسوس کرے گا۔ تو حضور کی ذات کے ساتھ یہ دو طرح کا تعلق ہے۔ اور اگر ہم سیرت کی کتابوں سے اٹھانے سے پہلے عالم سما میں دیکھیں تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی مدحت کی، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم اپنے محبوب پر خوب درود اور سلام بھیجو، جیسے اب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ نعت عرش پر تھی، فرش پر آئی، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب مغرب کے بعد آپ کے حجرے میں آتے ہیں، آپ کے جسم اقدس سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسنا تطلع بعد العشاء۔ کائنات والو ایک تمہارا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے۔ تمہارا سورج مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے، آؤ میرے حجرے میں دیکھو ہمارا سورج تو اب طلوع ہو رہا ہے اور رات کی تاریکی کو منور کر رہا ہے۔ گنات تسلسل سے حسان بن ثابت کے پاس آتی ہے جو کہتی ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت وہ شاعر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو آپ کی نعت سنایا کرتے تھے کہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ایسے پیدا ہوئے خود اپنی منشا کے مطابق، جیسے خالق نے آپ کو خود آپ کی منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ آپ ہر ظاہری اور باطنی غلاظتوں اور آلائشوں سے پاک پیدا ہوئے۔ پھر یہ نعت سفر کرتے ہوئے شیخ سعدی کے پاس آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو یہ نعت صدیوں سے سفر کر رہی ہے۔ اس نعت میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، جیسے یہ حفیظ طیب کے پاس پہنچتی ہے تو آپ کہتے ہیں سوزی تپش سخن اگر چاہتا ہے تو عشق نبی کی آگ سے طائب پگھل گیا۔ پھر یہ ظہوری قصوری کے پاس آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ پھر یہ نعت تسلسل سے سفر کر کے سائم کے پاس آتی ہے تو آپ کہتے ہیں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک پہ اٹھتا حجاب تیرا۔ تو یہ نعت تسلسل سے آتے آتے 1400 سال تک آج بھی تاریخ میں ادب میں موجود ہے، اور یہ نعت کہنا سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جہاں حضور سے تعلق محبت کو عام کریں، وہاں درود و سلام کے ذریعے اسٹرینتھن کریں اپنے فیتھ کو، ریوائیو کریں اس کے تعلق کو۔ جہاں موبائل پہ انٹرنیٹ پہ اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یہ ماہ مقدس ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، کثرت سے ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، خیرات کریں، ضیافت کا انعقاد کریں، اور اللہ کے حبیب کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کریں۔ جب ذات سے تعلق مضبوط ہوگا پھر توجہات بھی آئیں گی۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات میں آ جاتا ہے، پھر اس کے ظاہری اور باطنی کام بڑے بڑے پہاڑ اتر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اس ربیع الاول کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر ہم نے خلافہ کا نظام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوی نظام لانا ہے تو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق محبت کو مضبوط کریں، اور آپ کی بعثت کے مقصد کو سمجھیں کہ حضور کی آمد کا مقصد دنیا کو تاریکی کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف بلانا تھا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف بلانا تھا۔
ظالم جابرانہ حکمرانی سے نکال کر عادلانہ نظام حکومت کی طرف لانا تھا، سودی معیشت کو ختم کر کے مساویانہ معاشیات کی طرف لانا تھا۔ حضور کی آمد کا مقصد اس دنیا کے پسے ہوئے طبقات کو اٹھا کر مساوی درجہ دینا تھا، غریبوں کو اٹھا کر متوسط طبقے کے برابر کرنا تھا، امیر اور غریب کا فرق مٹھانا تھا۔ تو ذات مصطفیٰ کی آمد کا مقصد جبر کا خاتمہ ہے، استحصال کا خاتمہ ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، دہشت گردی اور وحشت و بربریت کا خاتمہ ہے۔ حضور کی آمد کا مقصد انقلاب برپا کرنا تھا، امن قائم کرنا تھا اور معاشرے میں عدل و انصاف اور مساوات جیسے زرعی اصولوں کو اپنانا تھا۔ آج مسلمانان پاکستان صرف ربیع الاول میں یا رمضان میں ریچولز اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تعلق مضبوط کر کے اس فکر کو سمجھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جو آپ کے صحابہ نے خلافہ ماڈل بنا کے دیا۔ آج ہم اسی کی اسٹرگل کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس ربیع الاول میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے نظام پہ اکٹھے ہو جائیں، ذات پہ اکٹھے ہو جائیں، آئیں ذات مصطفیٰ کو نقطۂ وحدت بنا لیں، آئیں درود و سلام کو اپنا منشور بنا لیں، آئیں سنت مصطفیٰ کو اپنی منزل بنا لیں، آئیں سیرت مصطفیٰ کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں، آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اپنا قول بنا لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کو اپنی چال بنا لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز حکمرانی کو پاکستان کے ایوانوں میں رائج کر دیں، تاکہ یہ ملک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ ثانی، مدینہ طیبہ کی نہ صرف ٹرانسلیشن ہو بلکہ عملی نمونہ بن کے پیش آئے۔ تکمیل پاکستان آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور بعثت کے مقصد کو اجاگر کریں اور وہ نظام پاکستان میں آ جائے جو آپ نے اور آپ کے خلفائے راشدین نے نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کی تھی، تبھی جا کے حضور کی بعثت کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔